بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ۔ ربط ما قبل سے رکوع اول میں انفاق فی سبیل اللہ کا بیان ہوا۔ اب اس میں اشہر حرم میں جہاد پر اعتراض، اس کا جواب ہے۔ پہلے انفاق فی سبیل اللہ کا بیان ہے اور انفاق جہاد کے لیے ہے۔ اس میں جہاد فی سبیل اللہ پر ایک اعتراض، اس کا جواب دیا گیا۔ موضوع دو چیزیں ہیں، ایک ہے مقتضیات قتال کا بیان، مقتضیات قتال کا بیان، اور دوسری چیز ہے ملک گیری کے قوانین، قوانین ملک گیری، ملک چلانے کے، ملک لینے کے قوانین کا بیان۔ خلاصہ میں تیسری چیز ہے مومنین مہاجرین کے فضائل اور نتائج۔ چوتھی چیز ہے مشرکین سے ازدواجی تعلقات کی ممانعت، مشرکین سے ازدواجی تعلقات کی ممانعت۔ شفقت خداوندی، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ پیچھے سے یسألونک عن الاہلہ، یہ کچھ سوالات ہیں جو اس دور میں کیے گئے اور قرآن کریم ان کو بیان کر کے جواب دے رہا ہے۔ یہاں بھی سوال تھا ان کا، کس موقع پر سوال ہوا یہ تھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اشہر حرم 4 مہینے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، ان 4 مہینوں کا احترام پہلے دور کے مشرک بھی کیا کرتے تھے کہ لڑائی ان میں نہیں کرتے تھے۔ مسلمانوں کے لیے بھی یہی حکم تھا، یہ بھی احترام کرتے تھے۔ تو ایک موقع پر صحابہ کرام نے مشرکین کے ساتھ لڑائی ہو گئی اور اس لڑائی میں مشرکوں کا ایک بندہ مارا گیا۔ مسلمانوں کا خیال یہ تھا کہ یہ جمادی الاخری کی آخری تاریخ ہے، اتفاق سے وہ 29 کا مہینہ تھا تو رجب کی پہلی تاریخ تھی۔ جس وقت تو رجب میں لڑائی ہو گئی تو اب یہ ہے کہ اس پر سوال پیدا ہوا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ سوال کس نے کیا، 2 رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ سوال مشرکین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وفد بھیج کر پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ جو اشہر حرم یعنی رجب کا مہینہ ہے تو اس میں لڑائی کرنا کیسا ہے، یعنی آپ سے پوچھنا چاہتے تھے تاکہ آپ بتائیں گے کہ یہ غلط ہے تو ہم کہیں گے آپ نے غلط کام کیا ہے۔ تو یہ ان کا سوال تھا، تو اس کا جواب دیا گیا۔ جواب میں یہ بتایا گیا کہ بات تو اسی طرح ہے کہ اشہر حرم کے اندر لڑائی نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن مسلمانوں سے خطا ہوئی۔ ایک جو ممانعت والی چیز تھی خطا،
اس کو آپ لے کر بیٹھ کے ہیں، آپ کے اندر تو 5 ایسی چیزیں ہیں جو ممانعت والی ہیں اور آپ ان کو کرتے ہیں۔ جواب میں 5 علتوں کو، 5 مقتضیات قتال کو بیان کر دیا، جس کا عید کا مطلب یہ ہوگا کہ مسلمانوں سے تو یہ عمل جو منع تھا خطاً ہوا، اور تمہارے اندر ایسی ممانعات جن چیزوں سے کی گئی ہے وہ عمدن تم سے سرزد ہوتی ہیں اور تم کرتے رہتے ہو، تو ایک چیز کو لے کر بیٹھ گئے ہو اور اپنے آپ کو نہیں دیکھتے ہو۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ دوسرے کی آنکھ کا تنکا بھی نظر آتا ہے اور اپنا شاطیر بھی نظر نہیں آتا، تو یہ الزاماً ان کو بتایا گیا کہ یہ تو تمہارے اندر ساری خرابیاں موجود ہیں۔ اگر یہ سوال ہو مسلمانوں کا، جیسے بعض مفسرین کی رائے ہے کہ کچھ مسلمانوں نے سوال کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ ہم سے خطا ہو گئی کہ رجب کے مہینے کی پہلی تاریخ تھی، ہم سمجھ رہے تھے جمادی الاخری ہے، تو یہ تو ہم سے لڑائی ہو گئی اور ایک مشرک بھی ہم سے قتل ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری اور ان کو تسلی دے دی گئی کہ یہ جو کچھ ہوا ہے خطا سے ہوا ہے، اور اس کے مقابلے میں لڑائی کے جواز کی علتیں جو ہیں 5 موجود تھیں، تو اس لیے اس پر تمہیں کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ تو اگر ان کا سوال ہو مشرکین کا تو یہ ان کے لیے تنبیہ ہے، جواب ہے الزامی، اور اگر مسلمانوں کا سوال ہو تو مسلمانوں کے لیے تسلی ہے۔ جواب میں یسألونک، تجھ سے سوال کرتے ہیں یہ، عن الشہر الحرام، شہر حرام کے بارے میں کہ ان کے اندر قتال کیسا ہے۔ قتال فیہ، یہ قتال فیہ عن الشہر الحرام سے بدل اشتمال ہے، بدل مبدل من ہے لیکن بدل اشتمال ہے۔ تجھ سے پوچھتے ہیں شہر حرام کے بارے میں کہ قتال فیہ، اس میں قتال کیسا ہے۔ قل قتال فیہ کبیر، جواب استفسار، قل کہہ دے پیغمبر قتال فیہ، یہ تنوین نو کی ہے اور یہاں اس کے لیے یہ متعلق ہے جار مجرور کے ساتھ، جس وجہ سے یہ مبتدا واقع ہو رہا ہے نکرہ بھی۔ قل کہہ دے قتال فیہ کبیر، لڑائی اس کے اندر کبیر، بہت بڑی چیز ہے، یعنی گناہ کی بات ہے۔ لیکن وصد عن سبیل اللہ، یہ صد عن سبیل اللہ بھی نکرہ ہے لیکن جار مجرور سے متعلق ہونے کی وجہ سے آگے اکبر عند اللہ اس کی خبر ہے، تو یہ کفر صد یہ سارے جو ہے مبتدا بوجہ اس کے ہیں کہ یہ متعلق ہے جار مجرور سے، ان میں تخصیص آ گئی ہے، تخصیص کی وجہ سے ان کا مبتدا خبر واقع ہونا صحیح ہے۔ وصد عن سبیل اللہ، یہ مقتضیات قتال نمبر 1۔ جواب میں کہا گیا صد عن سبیل اللہ، روکنا اللہ کے راستے سے، اللہ کے راستے سے روکنا، توحید کو چھوڑ کر کفر کو اختیار کرنا، اہل ایمان کو تنگ کرنا، یہ بات نمبر 1۔ وَكُفْرٌ بِهِ نمبر 2، اور اس اللہ کی ذات کفر کرنا، انکار کرنا۔ نمبر 3 وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ لگے گا کو صد عن المسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، کس کو؟ نبی کو، مسلمانوں کو۔ 3 باتیں۔ نمبر 4 وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور نکالنا أَهْلِهِ مسجد والوں کو، منہ اس مسجد سے، اکبر عند اللہ، یہ زیادہ بڑا ہے اللہ کے ہاں، یہ سب کی خبر ہے۔ صد کفر اخراج اکبر عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں زیادہ بڑا ہے، اور یہ کام تم کر رہے ہو۔ مشرکین کا جواب ہو تو یہ کام تم کر رہے ہو، اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور اس کے ساتھ انکار کرتے ہو، مسجد حرام سے روکتے ہو، اہل مسجد والے جو ہیں، نبی ہیں، صحابہ ہیں، ان کو وہاں سے نکالتے ہو، تو یہ جرم تو تمہارے اندر موجود ہیں، یہ الزام ہے۔ اتنے جرائم کرتے ہو اور ایک خطا مسلمانوں کی ہے، اس پر کیا کر رہے ہو؟ اعتراض کرتے ہو۔ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ نمبر 5
اور فتنہ یعنی شرک، اکبر من القتل، یہ بہت بڑا ہے، من القتل، قتل سے بھی۔ اگر ایک مہینہ رجب میں بندہ قتل ہو گیا ہے تو اس کے مقابلے میں جو تم شرک کر رہے ہو رجب میں، اشہر حرم میں، تو یہ جرم تو اس سے بھی کیا ہے، زیادہ بڑا ہوا ہے۔ تو یہاں فتنہ تو اکبر من القتل مراد شرک کفر ہے۔ معمولی سی کوئی بات ہو تو لوگ اس آیت کو پڑھ دیتے ہیں، دیکھو جی مولویوں نے اختلاف کر دیا تو فتنہ تو قتل سے بھی کیا برا ہے۔ نہیں، اس فتنے سے مراد شرک اور کفر کا فتنہ ہے۔ اب یہ 5 تھے مقتضیات قتال اور ان کا جواب۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اب فرمایا یہ مشرکین جو ہیں ان کے ساتھ اس لیے بھی لڑائی ہے، لا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، وہ ہمیشہ رہیں گے تمہارے ساتھ لڑتے، یہ ان کی ہمیشہ کے لیے کوشش ہے۔ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ، یہ ان کا ارادہ فاسد ہے، ارادہ فاسد مشرکین۔ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ، یہاں تک کہ وہ تم کو لوٹا دیں تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر ان کو طاقت ہو۔ وہ تو ہر وقت اس بات پر رہتے ہیں کہ تمہارے دین سے ہٹا دیں، اگر ان کو طاقت مل جائے تو پھر ان سے، ان کے بارے میں تمہیں بھی ہمیشہ فعال رہنا چاہیے اپنے دین کو بچانے کے لیے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، مرتدین کے نتائج ساتھ ساتھ تنبیہ کر دی۔ وَمَن يَرْتَدِدْ، جو شخص بھی پھر گیا تم میں سے، عن دِينِهِ، اپنے دین سے، فَيَمُتْ، پس مر گیا وہ اسی پر، اس حال کہ وہ کافر ہے، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، نتائج مرتدین، پس یہی لوگ ہیں کہ ضائع ہو جائیں گے ان کے اعمال، فی الدنیا، دنیا میں اور آخرت میں، نتیجہ دنوی اور نتیجہ اخروی مرتدین کا۔ دنیا کے اندر بھی ان کے اعمال ضائع، یعنی دنیاوی جو منافع ہیں وہ بھی ان کے نہیں ملیں گے۔ مثلا دنیا کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ ان کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، ایک یہ بھی ہے کہ ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں مطلب ہے دفنانے دیا جائے گا، یہ بھی ان کا دنیا کا نقصان ہے، اور باقی منافع بھی۔ اور اسی طریقے سے والآخرہ، اور آخرت میں بھی ان کے لیے جو جہنم ہے بجائے جنت کے۔ اولئک اصحاب النار، فرمایا کہ یہ لوگ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ ان کا نتیجہ جو مرتد ہو گئے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، مقابلے میں ایمان، اہل ایمان اور مہاجرین کی لیے بشارت اور ان کے لیے نتیجہ، مومنین مہاجرین کے نتائج اور بشارت۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا صدق دل سے، والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، نتیجہ اول، یہ وہ لوگ ہیں جو امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی۔ یرجون رحمت اللہ بمعنی خبر ہے، لیکن بمعنی میں انشاء ہے، اصل امر ہے کہ ان کو اللہ کی رحمت کی امید ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ واللہ غفور الرحیم، وسعت مغفرت باری تعالی، اور اللہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہاں سے ملک گیری کا قانون نمبر 1، اور یہ مسائل ہیں ذو وجہین، ان کو تعبیر کرتے ہیں ذو وجہین، 5 مسئلے بیان کیے گئے، انہی کو کہتے ہیں ملک داری کے قوانین، اور ساتھ ساتھ مسئلہ ذو وجہین، 5 مسئلے، 2 وجہ ذو وجہین ہیں۔ نمبر 1 مثال کے طور پر شراب ہے۔ اب شراب ذو وجہ ہے اس لیے کہ اس میں کچھ فوائد ہیں اور نقصان زیادہ ہے، جوا ہے فوائد ہیں لیکن نقصان زیادہ ہے۔ ایسے ہی اسی طرح آگے یتیموں کا مال کا مسئلہ ہے، اس میں ان کو سنبھالنا، اس کا خیال رکھنا اور اس سے بچاؤ، زیادتی میں اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، دونوں چیزیں اس میں کیا ہیں، شامل ہیں۔ تو پہلا مسئلہ یہ ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر، سوال کرتے ہیں تجھ سے
عن الخمر شراب کے بارے میں، والمیسر اور جوئے کے بارے میں۔ ابتدائے اسلام میں بھی جوا اور اسی طریقے سے شراب کی حرمت نہیں تھی۔ ابتدائے اسلام میں مدینہ کے اندر آ گئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تک بھی ان کی حرمت نہیں آئی تھی۔ پھر ایسے کچھ مسائل تھے جن کی حرمت تدریجاً آئی ہے۔ یہ شراب کا اور جوئے کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے کہ تدریجاً 3 موقعوں پر 3 طرح سے اس کی ممانعت کی گئی۔ ابتداءً جب پوچھا گیا اس کے بارے میں یہ سوال ہے تو یہ کہہ دیا گیا کہ اس میں کچھ نفع ہیں لیکن گناہ زیادہ ہے۔ مقصود یہ تھا کہ بچنا چاہیے اس سے، گناہ زیادہ ہے، نقصان زیادہ ہے، نفع بھی ہے لیکن نقصان زیادہ ہے۔ یہ پہلی آیت اتری اور تھوڑی سی اس کی نفرت دلا دی گئی، قطعی طور پر اس کی حرمت نہیں بیان کی۔ پھر ایک موقع پر یہ حکم آ گیا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ تھوڑی سی اور نفرت کی ایسی بری چیز ہے، نشے والی چیزیں، کہ نماز کے قریب تمہیں اس حالت میں جانے کی اجازت نہیں ہے کہ عقل معاف ہو جاتی ہے، اور نماز میں یہ نہ ہو کہ نشے کی حالت میں ہو تو کہو کچھ اور نکلے کچھ، اور کلمہ ایسا نہ نکل جائے جو کفریہ کلمہ ہو۔ تو اس طریقے سے نفرت دلائی۔ پھر تیسرے نمبر پر وہ آگے 7ویں سپارے میں سورہ مائدہ کی آیت اتری، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ وہاں پر قطعیت کے ساتھ شراب وغیرہ کی حرمت کو بیان کر دیا۔ تو یہ حکم تدریجاً، مطلب تھوڑا تھوڑا، تاکہ مسلمانوں میں ایک شروع سے نفرت دلا دی جائے اور بعد میں جس وقت قطعی طور پر حرمت آئی تو فوراً اس کو قبول کر لیا گیا۔ تو یہاں پر بھی یسألونک عن الخمر والمیسر، تو اس سے پوچھتے ہیں شراب کا حکم اور میسر جوئے کا حکم۔ قل فیہما اسم کبیر، جواب استفسار، قل کہہ میرے پیغمبر، فیہما ان دونوں میں اسم کبیر گناہ ہے بڑا، ومنافع للناس اور نفع ہیں واسطے لوگوں کے۔ ظاہری نفع ہے شراب کے اندر، جسم میں طاقت آ جاتی ہے اور لذت ظاہری حاصل ہو جاتی ہے، یہ نفع بھی ہے لیکن نقصان زیادہ ہے۔ اسی طرح جوئے میں ظاہری کچھ نفع ہے کہ بغیر مشقت کے بہت سارا مال بعض اوقات حاصل ہو جاتا ہے، بعض اوقات بغیر مشقت کے مال حاصل ہو جاتا ہے، لیکن اس کا گناہ اور اس کے نقصانات زیادہ ہیں۔ یہ ابتداءً کہہ دیا۔ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان دونوں کو ترک کرنے کی ترغیب، اور گناہ ان دونوں کا بڑا ہے، من نفعہما ان کے نفع سے۔ بھائی فائدے سے نقصان زیادہ ہے، اور شرعی قانون ہے ہماری فقہ کا کہ جلب منفعت سے دفع مضرت کیا ہوتا ہے؟ اولا ہوتا ہے۔ جہاں آپ کو نفع مل رہا ہو ساتھ نقصان بھی ہوتا ہو تو نقصان سے بچ جانا، نفع کو چھوڑ دینا، یہ بہتر ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہاں بھی کہہ دیا نفع ہے لیکن نقصان زیادہ ہے، تو نقصان سے اپنے آپ کو بچاؤ، ترغیب دے دی بچنے کی ان دونوں سے۔ ہر مسکر حرام ہے، خمر مخامرۃ العقل سے ہے، جس سے عقل کیا ہو جائے؟ خراب ہو جائے۔ تو اب یہ علت جس چیز کے اندر پائی جائے گی وہ حرام ہوگی۔ اور حقیقی شراب جو ہے وہ انگور کا وہ کچا پانی ہوتا ہے، جس کو پکایا جائے اور اس میں شدت اور غلیان آ جائے، وہ حقیقی شراب ہے، اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے۔ لیکن بقیہ جو چیزوں سے شراب بنتے ہیں ان میں حرمت اس وقت آتی ہے جس وقت ان میں نشہ آ جائے، اس وقت حکم لگے گا کل مسکر حرام ان کا۔ فرمایا کہ یسألونک ماذا ينفقون، یہ بھی ان کا استفسار ہے۔ ویسألونک، اور وہ تجھ سے پوچھتے ہیں ماذا ينفقون، وہ کیا خرچ کریں، یعنی کتنا خرچ کریں۔ پیچھے تھا تجھ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، مراد ہے کیا کہاں کریں، تکرار نہیں ہے، کیا اور کہاں کریں۔
اب سوال یہ ہے کہ کتنا کریں، اس لیے پہلا سوال اور یہ سوال دونوں علیحدہ ہیں۔ تو اس سے پوچھتے ہیں ماذا ينفقون، وہ کیا خرچ کریں، یعنی کتنا خرچ کریں۔ قل کہہ دے جواب استفسار، قل کہہ دے العفو، زائد خرچ کرو، اپنی حوائج اصلیہ سے بچا ہوا جو ہے وہ خرچ کرو۔ عفو کا معنی یہ ہے اپنی حوائج سے، اپنی ضروریات اصلیہ سے جو بچا ہوا ہے وہ خرچ کرو۔ کذالک یبین اللہ، شفقت خداوندی اسی طرح، کاف کمال کے لیے ہے، اسی طرح بیان کرتے ہیں اللہ تمہارے لیے آیتوں کو، لعلکم تتفکرون، حکمت تبیین آیات، تاکہ تم تتفکرون، غور و فکر کرو۔ فی الدنیا والآخرہ، تشریح فکر اور اس کے نتائج۔ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، دنیا میں اور آخرت میں اس کی فکر کرو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، مال یتیم کے متعلق استفسار، مال یتیم کے متعلق استفسار، اور یہ بھی ہے مسئلہ ذو وجہین، مسئلہ ذو وجہین، اور ملک گیری کے قوانین ہیں، ملک گیری کے قوانین ہیں۔ یتیموں کے مال کا خیال رکھنا، یتیموں کے بارے میں چونکہ اس وقت جہاد تھا اور جہاد میں بہت سارے لوگوں کو شہادت ہوئی، بچے یتیم ہو گئے، اب بچوں کی پرورش کی ضرورت تھی۔ اب ظاہر ہے کہ بچوں کی جو پرورش کرتا ہے، جو بچے مال بھی ان کا تھا جدائدیں مل گئی وراثت میں، اب ان کے مال کی بھی نگرانی کرنی ہے۔ تو اس صورت میں یہ تھا کہ جن لوگوں نے مجاہدین کے ان بچے یتیم جو تھے ان کو اپنی پرورش میں لے لیا، ان کے لیے مسئلہ بن گیا کہ اب ان کا مال کھانے کو شریعت نے سخت ممانعت کر دی کہ یہ تو آگ کھانا ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے جو بچوں کی پرورش کر رہے گئے پریشانی بن گئی، ان کے مال سے کھانا تیار کرتے ہیں، علیحدہ مال رکھا ہوا ہے، اب وہ بچ جاتا ہے، اگر ظاہر ہے کہ اس یتیم کے لیے ایک روٹی تیار کی گئی، دو تیار کی، ضروری نہیں کہ وہ پوری کھا لے، سالن تیار کیا گیا، ضروری نہیں کہ وہ پورا کھا لے، اب بچتا تھا، یہ ان کے لیے پریشانی کہ اب اس کو کیا کریں۔ تھوڑا کرتے ہیں تو وہ سیر نہیں ہوتا، اور پکاتے ہیں پورا تو اب اس سے بچتا ہے، تو اس کے لیے کیا کریں، کھاتے ہیں تو ادھر قرآنی آیات سامنے ہیں، ایک پریشانی یہ بنی۔ اور اگر ان کے مال کو اپنے مال سے ملا کر پکاتے ہیں تو پھر بھی خطرہ تھا کہ کہیں ہمارے کھانے میں نہ آ جائے، تو اس لیے اس پر سوال ہوا کہ ہم کیا کریں اس کے بارے میں۔ تو شریعت نے جواب دیا، قرآن نے جواب دے دیا کہ بھائی نقصان اس کا ہے کہ جو اصلاح کی خاطر نہ عمل کرے بلکہ ان کے مال کو ضائع کرنے کے لیے عمل کرے۔ اصلاح کے لیے ان کے مالوں کو اپنے ساتھ ملا لو، اور احتیاط یہ ہو کہ مطلب ہے جتنا اس کی ضرورت ہے وہی استعمال کیا جا رہا ہے، اب جو بچتا ہے تو اس میں تمہارے لیے وہ کیا ہوگی، معافی ہوگی۔ اگر تمہاری نیت، تمہارا ارادہ، تمہارا عمل ان کے مال کی اصلاح والا ہے تو پھر اللہ ایسی تکلیف میں بندے کو نہیں مبتلا کرتا جو بندے کے بس میں بات نہ ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها یسألونک عن الیتامی، وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے مال کے بارے میں۔ قل کہہ دے جواب استفسار، اصلاح لہم خیر، اصلاح ان کے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، ضرورت کے وقت یتیموں کے مالوں کو اپنے مالوں سے ملانے کی اجازت۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملا لو، یعنی ان کے مالوں کو اپنے مال میں ملا لو، فَإِخْوَانُكُمْ، پس وہ تمہارے بھائی ہیں دینی اسلامی لحاظ سے، تو بھائی بھائی کا خیال کرتا ہے پھر۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، وسعت علم باری تعالی، باقی جہاں تک یہ ہے کہ کوئی اگر خرابی کرے گا تو پھر واللہ، اور اللہ، یعلم، جانتا ہے، المفسد، فساد کرنے والے کو، من المصلح، مصلح سے، اللہ کو پتہ ہے کہ کون کس طریقے سے ملا رہا ہے، کس طریقے سے ان کا سنبھال رہا ہے،
اصلاح کی خاطر کر رہا ہے یا فساد کی خاطر کر رہا ہے، اس پر اس کو بدلہ دے دے گا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، شفقت خداوندی، اور اگر اللہ چاہتا لَأَعْنَتَكُمْ، البتہ تمہیں مشقت میں ڈال دیتا۔ اللہ چاہتا تو تمہارے اوپر مشقت ہوتی کہ ان کو مالوں کو اپنے ساتھ ملاؤ بھی نہیں اور اس کو اپنے لیے استعمال بھی نہ کرو، تو یہ تو بڑی مشکل بات ہوتی۔ لیکن ان اللہ، تنبیہ مومنین، بے شک اللہ عزیز زبردست ہے، جو چاہے حکم کرے، زبردست ہے، جس کو پکڑ لے کون چھڑائے، حکیم اور بڑا حکمت والا ہے، جو حکم دیتا ہے اس کے اندر خیر ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، یہ بھی ملک گیری کا قانون ہے، اور یہاں سے مشرکین سے ازدواجی تعلقات کی ممانعت ہے۔ بھائی مشرک سے ازدواجی تعلق، شادی والا، نکاح والا تعلق مت قائم کرو ایمان والو، ان کے ساتھ نکاح نہیں ہوگا، چاہے مشرک دنیاوی لحاظ سے کتنا ہی اچھا نہ ہو۔ بظاہراً دنیاوی فوائد ایک طرف ہیں، مشرک ہے یا مشرکہ عورت ہے، حسن و جمال ہے، دنیا کا مال ہے، لیکن مقابلے کے اندر نقصان زیادہ ہے کہ عقیدہ ان کا نہیں ہے، اس لیے اس سے تمہارے تعلقات نہیں ہونے چاہیے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور مت نکاح کرو تم مشرکہ عورتوں سے، حَتَّى يُؤْمِنَّ، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، یؤمنّ موحدہ، توحید کو مان لیں۔ کیوں؟ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، لونڈی مومنہ کی فضیلت، وَلَأَمَةٌ، البتہ لونڈی باندی مومنہ ہو یعنی موحدہ ہو، خیر من مشرکۃ، وہ بہتر ہے مشرکہ آزاد سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ مشرکہ آزاد تم کو اچھی بھی لگے، تعجب میں ڈالے، اچھی لگے بوجہ حسن و جمال، بوجہ دنیوی مال کے، خاندان کے، لیکن فرمایا کہ اس کے مقابلے میں وہ باندی اچھی ہے جو کہ مومنہ ہے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، مشرکین سے اپنی لڑکیوں کے نکاح کی ممانعت۔ وَلَا تُنْكِحُوا، اور نہ نکاح کر کے دو مشرکین کو، حَتَّى يُؤْمِنُوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ اپنی مطلب یہ ہے کسی لڑکی کا، بہن کا، جس کے تم ولی ہو، اس کا بھی نکاح کسی مشرک مرد سے مت کرو۔ کیوں؟ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، غلام مومنین کی فضیلت، البتہ مومن غلام خیر بہتر ہے من مشرک، مشرک آزاد سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ مشرک آزاد تم کو اچھا لگے۔ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، حکمت کیوں ممانعت کی ہے؟ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو بلاتے ہیں إِلَى النَّارِ، طرف کس کے؟ آگ کے۔ واللہ یدعو، رحمت خداوندی، اور اللہ بلاتے ہیں طرف جنت کے، والمغفرہ، اور بخشش کے، بِإِذْنِ ہی، ساتھ اپنے حکم کے، وَيُبَيِّنُ آیاتِهِ، شفقت خداوندی، اور بیان کرتے ہیں اللہ اپنی آیتوں کو، للناس، لوگوں کے لیے، لوگوں کے نفع کے لیے یہ سب کچھ بیان ہے، لعلہم یتذکرون، حکمت تاکہ وہ سمجھ جائیں۔ یہ آیت ہے لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، اس کے تحت حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی، جنہوں نے سب سے پہلے اس دنیا میں اردو کا ترجمہ کیا ہے قرآن پاک کا، اس سے پہلے ترجمہ ہوا تھا حضرت شاہ ولی اللہ نے کیا تھا، وہ فارسی میں۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب نے سب سے پہلے ترجمہ کیا اردو میں قرآن کریم کا، تو وہ اس کا اب نام عام مساجد میں بھی ہوتا ہے موضح قرآن۔ یہاں کسی کے پاس ہے موضح قرآن؟ اوپر تھوڑی سی تفسیر ہے، لکھا ہوتا ہے موضح، بالکل مختصر سا حاشیہ ہے، اور یہ ترجمہ ہوا تو اس کے بعد اس کی تسہیل بھی کی گئی، شاہ رفیع الدین صاحب نے بھی ترجمہ کیا تسہیل کے طور پر، اور بعد میں پھر اسی کا ترجمہ کیا حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے جیل کے اندر،
جو آج یہ تفسیر عثمانی کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نور اللہ مرقدہ نے بھی جو تفسیر لکھی ہے جواہر القرآن، تو اس کے اندر بھی جو ترجمہ لیا ہے تو شیخ الہند کا لیا ہے، اسی پر مطلب یہ ہے کہ اپنا حاشیہ تفسیری لکھا ہے۔ تو اس ترجمے میں اور موضح قرآن میں جو 7 تفسیری نکات ہیں، تھوڑے بہت ہیں، بالکل مختصر ہیں، اس آیت کے تحت انہوں نے لکھا ہے کہ اس آیت کی وجہ سے اس سے پہلے مشرک کافر کا اور مومن کا نکاح جائز تھا، اس کی وجہ سے اب کیا ہو گیا؟ منع ہو گیا۔ شرک کیا ہے؟ آگے شرک کی تفصیل میں یہ بات لکھی کہ جو اللہ کی صفات ہیں خاصہ، وہ کسی مخلوق میں ماننا۔ مقصد ایک یہ کہ اللہ ہر چیز جانتا ہے، مخلوق کے کسی کے بارے میں کہنا کہ وہ بھی جانتا ہے، یہ شرک ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، مختار ہے، کسی کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا کہ یہ بھی مختار ہے، یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ ایسے ہی سجدہ عبادت کا صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کی ذات کے لیے، کسی کے لیے کرنا یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور بھی چیزیں یہاں پر لکھی ہیں موضح قرآن میں، یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ترجمہ دیوبندی بریلویت سے پہلے کا ہے، دیوبندی بریلویت سے پہلے کا ہے، اور اس خاندان کو بریلوی بھی مطلب یہ ہے کہ مانتے ہیں، اور دیوبندی بھی، چونکہ یہاں سے ہی تو سند حدیث اور سند قرآن جو ہے اوپر یہاں جا کر ہی اوپر نکلتی ہے۔ بر صغیر میں پاک و ہند کے اندر اگر تراجم قرآن کے یا تفسیر قرآن کی یا حدیث کی تشریحات جو ہوئی ہیں تو یہ اسی شاہ ولی اللہ کے خاندان سے ہوئی ہیں، تو اس لیے اس جگہ کے حاشیے کو دیکھ لیں اور ذہن میں رکھے کہ یہاں انہوں نے بڑی اچھی تفسیر مطلب ہے کہ کی ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، تجھ سے سوال کرتے ہیں عن الشہر الحرام، حرمت والے مہینے